رہے تھے اللہ اکبر، وہ نعرے لگا رہے تھے اللہ اکبر۔ تو صحابہ نے کہا کہ یہ بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر اور ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں اللہ اکبر، کیا کرنا چاہیے؟ اور کہا وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ جھوٹے نبی کے ماننے والے کہتے ہیں اللہ اکبر، تو تم کہو یا محمد یا رسول اللہ۔ وکان شعار المسلمین یومئذ یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کان شعار المسلمین یومئذ۔ اس دن مسلمان دل کی گہرائیوں سے کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ۔ آج یہی محبت اور یہی محبت کا رشتہ اور یہی عقیدت کا رشتہ آپ کے حضور کے درمیان میں مضبوط کرنے کے لیے، تجدید عہد کے لیے، تجدید وفا کے لیے آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے آپ کا رشتہ جوڑ دیا، پکا کر دیا۔ اب یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا اور حشر میں بھی ساتھ رہے گا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا ہوں گے، براتی انبیاء ہوں گے، اور ہم بھی ان سب میں شامل ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت یہ ہمارے دین کا فریضہ ہے۔ ابو بکر صدیق نے سبق سکھایا۔ اس دن میدان جنگ میں رسول اللہ کے صحابہ اللہ اکبر یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر 40,000 سے زائد جھوٹے اور جعلی نبی کے ماننے والوں پر ٹوٹ پڑے، کشتے کے پشتے لگ گئے، میدان خون سے سرخ ہو رہا تھا، اور یا محمد یا رسول اللہ کہہ کر لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اسی کے بعد سے پھر جمع قرآن کی وہ ترتیب شروع ہو گئی تھی اور جدوجہد شروع ہو گئی تھی۔ 700 حافظ قرآن صحابہ جس عقیدے پر شہید ہو گئے ہوں، بتاؤ وہ کتنا پیارا عقیدہ ہے۔ فیصلہ کرو اور سوچو یہ عقیدہ کتنا پیارا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ گئے، انہوں نے کہا میں مسیلمہ کذاب سے بات کرتا ہوں، اور مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی سے کہا تو جھوٹا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ، کہہ محمد رسول اللہ، اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹا ہے۔ اب قیامت تک اگر کوئی سکہ جس طرح نوٹ اس پر مہر ہوتی ہے، اور یہ سکہ مارکیٹ میں چلتا ہے نوٹ، اور اس پر مہر ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی، اب قیامت میں اور قبر میں اور حشر میں جو سکہ چلے گا ایمان کا، اس پر مہر ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہی اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ اس کے علاوہ اور کوئی سکہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسول اللہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی نے فرمایا کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے، توبہ کر، تو توبہ کر، تو اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے خبیث، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہم رسول اللہ کے فدائی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، آج بھی ہیں، کل بھی ہوں گے۔ ہر صبح قیامت تک جو طلوع ہوتی رہے گی رسول اللہ اس کے رسول ہیں، قیامت تک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اب کوئی نبوت جعلی نہیں چل سکتی۔ کیا خبر، اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت میں ڈوب کر بڑی پیاری بات کہی، فرمایا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت امام اہل سنت محدث بریلوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں مجدد
کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ یہ سکہ چلتا رہے گا، اب یہی سکہ رواں اور دواں رہے گا، اب یہی سکہ قبر میں چلے گا اور حشر میں چلے گا۔ یہی سکہ اللہ کے یہاں مقبول ہے، وہی ایمان جس پر مہر ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کی، عظمت کی، ختم نبوت کی، وہی ایمان اب اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ رسول اللہ کے صحابی نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نبی نہیں ہے۔ ان میں جرأت دیکھیے، کیا جرأت تھی مسلمان فوجوں میں، کیا جرأت تھی۔ جو کردار صحابہ نے ادا کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جرنل جو محب وطن ہیں، ملک کی سرحدوں کے محافظ ہیں، پاکستان کے محافظ ہیں، رسول اللہ کے دین کے محافظ ہیں، وہ رسول اللہ کے تاج و تخت نبوت کے بھی محافظ ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو ابو بکر صدیق کی فوجوں نے ادا کیا تھا، ہماری فوج وہی کردار ادا کرے جو محمود غزنوی نے ادا کیا تھا۔ اللہ ہماری اس بہادر فوج کو کشمیر میں فتح و نصرت عطا فرمائے۔ وہ مجاہدین جو کشمیر کی آزادی کی جنگ، رسول اللہ کی عزت و ناموس کی لڑائی بھارت کی ظالم اور جابر فوجوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ مجاہدین کشمیر کو فتح عطا فرمائے۔ اور وہ مجاہدین، وہ اسلام کے سپاہی جو یہودیوں سے، قادیانیوں کے سرپرستوں سے، فلسطین میں یہودیوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائے۔ اور وہ مجاہدین اسلام جو چچنیا کی سرزمین پر اسلام کے دشمن روسیوں سے لڑ رہے ہیں، اسلام کے دشمن روس اور اس کے سرپرست امریکہ سے لڑ رہے ہیں، اللہ ان مجاہدین اسلام کو بھی فتح عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ مجاہد اسلام نے جو لڑ رہا تھا، عقیدہ ختم نبوت پر ڈٹا ہوا تھا، مسیلمہ کذاب نے کہا اس کو جلتی ہوئی آگ میں کڑھائی میں ڈال دو۔ تیل جل رہا تھا، کڑھائی جل رہی تھی، اس کو ڈال دو۔ ڈالنے سے پہلے جلاد نے، لے جانے والے نے کہا تمہاری کوئی آرزو ہے مرنے سے پہلے تو بتا دو۔ وہ کہا ہاں ایک ہے آرزو، ایک آرزو ہے، جب میں مر جاؤں تو میری ناش جو ہے وہ تو جل جائے گی، راکھ ہو جائے گی، ہڈیاں جل جائے گی۔ تو جب میں مر جاؤں، ہڈیاں جل جائیں، تو تم میری راکھ کو، میرے جسم کی راکھ کو مدینے کے راستے پہ اڑا دینا، مدینے کے راستے پہ میری راکھ کو اڑا دینا، تاکہ دربار مصطفیٰ میں میرا یہ نذرانہ، جان کا نذرانہ قبول ہو جائے۔ یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ، یہ تھے وہ رسول اللہ کے صحابہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو دن اور رات رسول اللہ کی عزت و ناموس کے محافظ تھے۔ ہم بھی جنرل صاحب سے یہی توقع کرتے ہیں، اور ان میں خالد ابن ولید کا کردار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو خالد ابن ولید کا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان سے حکومت کا مطالبہ نہیں کر رہے، اللہ شاہد ہے، اس جلسہ کرنے کا مقصد حکومت لینا نہیں ہے۔ حکومت لینے کا وقت 3 سال کے بعد آئے گا، انتخابات کے ذریعے آئے گا، بھی بہت دور ہے، ہنوز دلی دور ہے، سب بہت دور ہے، اور ہماری اس وقت وہ منزل نہیں ہے۔ اس وقت منزل یہ ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں، متحد ہو کر ان سازشوں کو کچلو۔ قادیانی پاکستان کے دشمن، قادیانی اسلام کے دشمن، قادیانی رسول اللہ کے دشمن، قادیانی مدینہ منورہ کے دشمن، قادیانی عزت و ناموس مصطفیٰ کے دشمن۔ اب تم یہ تصور کر لو کہ مرزا غلام احمد نے رسول اللہ کی شان میں توہین کی، نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، اس کو ہاتھ کو روکنا ہے۔ اور یوں سمجھ لو کہ آج تم سے تمہارے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میری عزت و ناموس کی حفاظت کرو گے؟ اور یوں سمجھو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تم سے حشر کے میدان میں پوچھ سکتے ہیں
کہ تم نے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کے لیے کیا قربانی دی، تو آپ انشاءاللہ سرخرو ہو کر کہیں گے یا رسول اللہ میں قربانی دینے کے لیے نشتر پارک کے میدان میں حاضر ہو گیا تھا، پاکستان میں جہاں جہاں مجھ کو طلب کیا گیا میں حاضر ہو رہا تھا، اور میں عقیدہ ختم نبوت کا برملا اظہار کر رہا تھا، اور میں یہ کہتا پھر رہا تھا کہ اس ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان کا نذرانہ بازاروں میں پیش کرتے رہیں گے، گلیوں میں اور کوچوں میں اور بازاروں میں ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے، اور جب وقت پڑا تو سر دار بھی پیش کرتے رہیں گے۔ یہ جان بھی کروں، ایک جان کیا 100 جان کیا کروں تیرے نام پہ کروڑوں جانیں فدا۔ اور یا رسول اللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، یہ میرا یقین ہے اور یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ ان سب ایمان والوں کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اے میرے آقا، جب قبر کی منزل میں ہم ہوں گے تو ہم وہاں آپ کی روشنی کے منتظر ہوں گے، اور جب حشر کے میدان میں ہوں گے تو آپ کے ہاتھوں سے آب کوثر پی رہے ہیں۔ آپ ہماری لاج رکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اور ہماری محب وطن فوج، آپ ہم سب کا رخ ہے سوئے کعبہ، اور سوئے کعبہ روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بظاہر ان کو نہیں دیکھ رہے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم ادب سے کھڑے ہوں اور ان کے دربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے محبت سے، یا نبی سلام علیکہ، قل سلام علیک اللہ، وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي، يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
سکینہ محبت وحیو سکینہ تو نور سے معمور سینہ اور مشکل سے ایک بات کا عہد کر کے یہاں سے جائے. پہلی بات یہ ہے آئندہ سے اس بات کا عہد کر کے آپ اس تہجد کے وقت میں جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آپ سے مسجدیں آباد رہیں گی انشاءاللہ. آپ نماز کی فرض ہے اس کی پابندی فرمائیں انشاءاللہ. اور جس طرح سے آپ نے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کا عہد کیا، اس بات کا بھی عہد کیجیے کہ کراچی کو محبتوں کا شہر بنائیں، کراچی کو امن کا گہوارہ بنائیں. مسلمان سے محبت کرتا ہے، وطن دشمن سرگرمیاں ہیں جو اپنے بھائیوں کی بسوں کو، جو ہمارے ہی پیسے سے لگائے ہوئے پول اور بجلی کے کھمبوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ معلوم ہوتا ہے دشمنوں کے ایجنٹ ہیں. ہم اس شہر کو محبتوں کا گہوارہ بنائیں گے. مسلمان بھائی اپنے مسلمان سے محبت کرے گا، اس کو انشاءاللہ محبتوں کا شہر بنائیں گے، اس کی محبتوں کو واپس لائیں گے. درود و سلام والوں کا یہ شہر ہے اور ایسے حالات پیدا کریں گے کہ انشاءاللہ یہاں کے در و دیوار سے درود و سلام کی آوازیں آئیں گی. فرمانے کے لیے تشریف اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلوا عليه. لا إله إلا الله الحي القيوم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
والشفاء من كل داء. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما والحقني بالصالحين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اله العالمين. اله العالمین، حرمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس عاجزانہ دعا کو اس مبارک رات میں، اس مبارک لمحے میں یا الہ العالمین قبول فرما. یا الہ العالمین، یہ اس اجتماع مبارک کو جو تحفظ ختم نبوت کے لیے، تحفظ ناموس رسالت کے لیے شمع مصطفیٰ کے پروانوں نے یہاں آ کے اس اجتماع عظیم کو منعقد کیا. یا اللہ، حرمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نذرانے